السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 سال تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ ایک دن آپ نے اپنے خواب میں اپنے مرشد حضرت ابو الفضل خدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا اور انہیں کہا کہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن کوئی بھی ایمان لے کر نہیں آیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم نے آپ کے صبر کو آزما لیا ہے، آپ صرف لوگوں کو جمعے والے دن دین اسلام کی تبلیغ کریں، اس کے علاوہ آپ اپنے حجرے میں رہیں اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرشد کا حکم پایا، جمعے کے دن لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے اور باقی سارے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور میں تقریباً 44 سال لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ پہلے 3 سال کوئی بھی اسلام لے کر نہیں آیا، لیکن باقی 41 سال لوگ اسلام لے کر آئے اور دور دراز سے لوگ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کرتے، آپ کی صحبت کو اختیار کرتے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض حاصل کرتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ہندو آیا اور اس نے کہا، میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جس کا علاج نہیں ہے، مجھے بڑا عرصہ ہو گیا علاج کرواتے ہوئے، اگر آپ میرے لیے دعا کریں تو میں آپ کے رب پر ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کا کلام پڑھا اور پانی پر دم کر کے دیا، اور جیسے ہی اس نے پانی پیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہندو ٹھیک ہو گیا اور وہ پھر اسلام لے آیا۔ اس واقعے کے بعد پورے شہر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چرچا ہو گیا اور لوگ دور دراز سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس فیض لینے آتے، تو اس وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہرت بڑھ گئی اور لوگ زیادہ سے زیادہ دین اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے میں لاہور میں ایک ہندو رہتا تھا جو بہت زیادہ امیر تھا اور اس کا نام رام چندر تھا۔ اسے ایک کوڑ کی بیماری تھی اور اس کا سارا جسم اسی بیماری میں مبتلا تھا، یہاں تک کہ اس کے جسم سے پیپ نکلا کرتا تھا اور اس کے جسم سے بدبو آیا کرتی تھی۔ اس نے بہت سا پیسہ بہایا اور اپنا علاج کروایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ ایک دن اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے ٹھیک کر دیں اور میری بیماری کو دور کر دیں تو میں یقیناً آپ کے رب پر ایمان لے آؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت تھوڑا سا پانی لیا اور پانی پر دم کر کے اسے دیا اور کہا کہ روزانہ اس پانی سے نہانا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ وہ تقریباً 10 دن اس پانی سے نہاتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 44 سال لاہور میں قیام فرمایا اور مختلف لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد انہیں مسلمان کیا۔ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ سخت بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور پھر بعد میں طبیعت نہ سنبھل سکی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 19 شعبان المعظم 431 ہجری میں عصر کے وقت اپنے مال کی حقیقی سے جا ملے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کی خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غسل دیا، کفن دیا اور صبح آپ کا جنازہ اٹھایا۔ جب آپ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت داتا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں تشریف فرما ہو رہے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ پڑھایا اور اس طرح آپ کا یہ سفر ختم ہوا۔ اللہ رب العزت ان نیک لوگوں کے صدقے میں ہماری بھی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔